لیکن یہ اپنے آپ سے ہی آشنا نہیں ہے. ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سیلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے. اشرف المخلوقات، لیکن یہ درختوں کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو، اجرام فلکیہ کو پوج رہے. یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے نوکر ہیں، تیرے معبود نہیں. نہیں تو یہ دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت قدموں میں سلامی دینے حاضر ہو جاتے. پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے. اب اس کی آنکھیں کھلی کہ میں کون تھا اور میں کدھر بھٹکا ہوا تھا. میں تو کائنات کا مقصود تھا. اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا. اب اس کی ہوش ٹھکانے آئی تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے. ان کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکی ہیں. اسے سمجھ کب آئی؟ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. اقبال اسے سبق دے رہا ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی. کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا. میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو اس کو شعور کی ساری دولتیں اسی دہلیز سے ملی، اسی چوکھٹ سے ملی. اگر یہ در نہ ملتا تو یہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا. اور اگر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ ایک شعر میں کہنا چاہوں تو سید سلیم گیلانی مرحوم کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا. انہوں نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. زندگی کو جمال ہی نصیب نہیں تھا، در در کی ٹھوکریں تھی. پتھر کے مادوں کے آگے پیشانیوں کے تقدس پامال ہو رہے تھے. تو شعور بندگی بھی ہمیں حضور کی چوکھٹ سے ملا اور شعور زندگی بھی اسی دہلیز سے ملا. تو ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے حق کے شکر ادا کرتے رہیں. حق کے شکر ادا نہیں ہو پائے، اس لیے کہ زندگی کے اجالے اسی دہلیز سے ملے. اور جن کو یہ روشنی نہیں ملی وہ آج بھی اندھیرے میں. یہ آپ کی ہمسائیگی میں بسنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی سمجھ سوجھ بوجھ، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طب، اس کا تجربہ، اس کی طبع کی نفاست اسے کچھ نہیں بتا رہی. یہ ایک جانور کا فضلہ ہے، اس سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں جو ہے وہ یہ چیز پیدا نہیں کرتا کہ وہ اس سے دور ہٹ جائے. اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کے واش روم پر ایک بچے کو پائنچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا اور وہ 7 سال کا بچہ تھا. جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تو اتنا پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا. وہ کوئی درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام جانتا ہو. وہ پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور پانچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا. میں سوچ میں پڑ گیا. اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے. اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دے دیا ہے. اس لیے اس کی روح تک تقدس اتر آیا ہے، روشنی اتر آئی ہے اور نور اتر آیا ہے. تو یہ سارے اجالے، یہ ساری روشنیاں کائنات کو اسی دہلیز سے ملی ہیں. نہیں تو آج بھی انسان بھٹک رہا ہوتا، اندھیروں میں، ظلمتوں میں دھکے کھا رہا ہوتا. ایک شخص ایمان لانے کے بعد ماضی کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے
کہ کفر کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا گیا کیا؟ کہا کہ جو بات یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا، سامان سفر باندھا تو پتھر کا ایک بت بھی اپنے سامان میں رکھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہے گی، چونکہ سفری خدا بھی ان کے ہوتے تھے۔ تو کہا کہ جب اٹھایا تو سامان کافی بوجھل تھا، اور پھر پتھر کے بنے ہوئے اس صنم کا بوجھ بھی ساتھ، تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا۔ تو میں نے اس کو نکال کے باہر کر دیا اور آٹا گوندھ کر کے ایک چھوٹا سا معبود تیار کر لیا اور اس کو سامان میں ساتھ رکھ لیا۔ راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہی۔ جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر بھی اس کے مطابق لیا تھا، سفر تھوڑا سا اوپر چلا گیا تو میرا توشہ ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو گیا۔ میں نے سامان سے اپنے خدا کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈال کے گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوجنے والے کوئی ترس کھا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تو مجھے آگ پہ پکائے گا، پھر توڑ توڑ کے دانتوں سے چبائے گا، پھر تاریک میدے میں پھینک دے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دے گا، آخر تیرا خدا رہا ہوں۔ جو اپنے پجاری سے، اپنے پروہت سے، اپنے ماننے والے سے یہ بھی عرض نہ کر سکے انسان کتنا گرا ہوا تھا، اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہوتا اور اس کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھ رہا ہوتا، اسے سمجھ ہی نہیں تھی۔ کہا یہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ میرا ایک ملنے والا چائنا میں تھا تو میں نے اس کو کہا کہ وہاں کے حالات بتاؤ، تو کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کے معاشی حالات نہیں پوچھ رہا، میں مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب بھی بتوں کو پوچھتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے تو بہت بخیل ہے، کنجوس ہے پرلے درجے کا، تو ان کے ہاں ہوتا ہی ہے کہ وہ بتوں کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بت خوش ہو جائیں گے اور زیادہ دیں گے، تو وہ کبھی پھوٹی کوڑی بھی کسی کو دے کے راضی نہیں تھا۔ تو ایک دن اچانک میں اس کے گھر گیا تو وہ کافی زیادہ کرنسی بت کے آگے جلا رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ یار تو بہت بخیل ہے اور اتنی زیادہ کرنسی بت کے سامنے جلا رہا ہے۔ تو وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگا یہ فوٹو کاپی ہیں، اصلی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ تو آج ان کی بے بسی جاننے کے باوجود بھی ان کی پیشانی وہاں ان کے چرنوں میں جھکی ہوئی ہے، تو پھر درود پڑھو محمد عربی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج خدا تک آشنائی ملی ہے تو اس چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے۔ اس نے کہا دوسری بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی، تو میری بیوی نے اس خیال سے کہ بیٹی کو یہ زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے لفظ رکھ دیے تھے۔ جو ہی میں گھر داخل ہوا تو وہ دوڑ کے ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یہ سب کچھ ماں نے سکھایا ہوا تھا، اور یا آباتا ہو یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرنے لگی۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو وہ پگھل جاتا، لیکن اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا میں شخص ارادہ کیا کہ اس کو زندہ درگور کروں گا، اور بیوی کو گھورا کہ تو نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا، اور گڑھا کھودتے ہوئے میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ ننھی معصوم پری، وہ بچی آگے بڑھی اور اپنے چھوٹے سے آنچل سے دوپٹے سے میرے ماتھے سے پسینہ پونچھنے لگی۔ میرا دل پھر بھی نہیں پسیجا، اور خیر میں نے گڑھا کھود لیا، اور جب میں باہر آیا تو اس کا چہرہ تم تما اٹھا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی۔ میں نے اس کو دھکا دے دیا اور ریت ڈالنا شروع کر دی۔ پہلے پہل تو وہ اس کو ایک کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں بھی دبنے لگیں اور اس کی چیخیں بھی اس ریت میں دبنے لگیں تو اس نے معصوم اور ننھے